3 سوال۔ تحریر لیو ٹالسٹائے، روس۔ ایک بادشاہ کے ذہن میں ایک دن یہ خیال آیا کہ اگر اسے 3 اہم سوالوں کے صحیح جواب مل جائیں تو وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ اس کے یہ 3 سوال تھے۔ پہلا سوال، ہر کام کرنے کا صحیح وقت کون سا ہوتا ہے؟ دوسرا سوال، میرے لیے سب سے اہم لوگ کون ہیں جن پر میں سب سے زیادہ توجہ دوں؟ تیسرا سوال، سب سے ضروری کام کون سا ہے جسے میں کرنا چاہوں؟ بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ جو کوئی بھی ان تینوں سوالوں کے صحیح جواب دے گا اسے بادشاہ کی طرف سے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ علماء اور دانشور بادشاہ کے دربار میں جوق در جوق آنے لگے، مگر کوئی بھی بادشاہ کو مطمئن نہ کر سکا۔ پہلے سوال کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہر کام کا صحیح وقت پہلے سے طے کر کے اس پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ کچھ کا خیال تھا کہ صحیح وقت کا تعین کرنا ناممکن ہے، اس لیے بادشاہ کو ایک مشیروں کی جماعت بنانی چاہیے۔ کچھ نے کہا کہ بادشاہ کو ایک نجومی رکھنا چاہیے جو مستقبل کی پیش گوئی کر سکے۔ دوسرے سوال کے جواب میں کچھ نے کہا کہ بادشاہ کے لیے سب سے اہم اس کے وزیر ہیں۔ کچھ نے کہا کہ مذہبی رہنما، تو کچھ نے کہا کہ فوج کے جرنیل۔ تیسرے سوال پر کچھ کا کہنا تھا کہ سائنس کی ترقی سب سے ضروری ہے، تو کچھ نے عبادت کو سب سے اہم قرار دیا، مگر بادشاہ کسی بھی جواب سے مطمئن نہ ہوا۔ آخرکار بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک مشہور درویش سے ملے گا جو جنگل میں رہتا تھا اور اپنی دانشوری کے لیے جانا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے عام آدمی کا بھیس بدلا اور اپنے محافظوں کو پیچھے چھوڑ کر اکیلے درویش کے پاس پہنچ گیا۔ درویش اپنے باغ میں مٹی کھود رہا تھا۔ بادشاہ کو دیکھ کر درویش نے سلام کیا اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ درویش بوڑھا اور کمزور تھا، جب وہ بیلچے سے زمین کھودتا تو سانس پھول جاتا۔ بادشاہ نے اپنے 3 سوال درویش کے سامنے رکھے۔ درویش نے غور سے سنا مگر کوئی جواب نہ دیا اور کام میں لگا رہا۔ بادشاہ نے درویش سے بیلچہ لے کر کہا، آپ آرام کریں، میں آپ کی جگہ کام کرتا ہوں۔ 2 کیاریاں تیار کرنے کے بعد بادشاہ نے پھر اپنے سوال دہرائے۔ درویش نے کہا، تم تھک گئے ہو، اب میں کام کرتا ہوں۔ مگر بادشاہ نے بیلچہ نہ دیا اور کام کرتا رہا۔ سورج ڈوبنے لگا تو بادشاہ نے کہا، اگر آپ کے پاس میرے سوالوں کے جواب نہیں ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اسی وقت درویش نے کہا، دیکھو کوئی بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ بادشاہ نے مڑ کر دیکھا تو ایک باریش آدمی پیٹ پکڑے بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ خون سے لت پت تھے۔ قریب پہنچتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور مرہم پٹی کی۔ جب ہوش میں آیا تو پانی مانگا۔ بادشاہ نے اسے پانی پلایا۔ رات ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اسے جھونپڑی میں سلایا۔ بادشاہ خود بھی تھک کر سو گیا۔ صبح جب بادشاہ بیدار ہوا تو وہ زخمی شخص اسے گھور رہا تھا۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا دشمن تھا، میں تمہیں قتل کرنے آیا تھا کیونکہ تم نے میرے بھائی کو مارا تھا۔ جب تم واپس نہ لوٹے تو میں تمہارے محافظوں کے ہاتھوں زخمی ہو گیا۔ تم نے میری جان بچائی، اب میں تمہارا وفادار رہوں گا۔ بادشاہ نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ اس کی ضبط شدہ جائیداد واپس کر دی اور اپنے طبیب کو اس کے علاج پر مامور کیا۔ باہر نکل کر بادشاہ نے درویش سے پھر اپنے سوال پوچھے۔ درویش نے کہا، تمہیں جواب مل چکے ہیں۔ کیسے؟ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ درویش نے کہا، جب تم نے میری مدد کی تو وہی صحیح وقت تھا، میں سب سے اہم شخص تھا اور میری مدد کرنا سب سے ضروری کام تھا۔ پھر جب وہ زخمی آیا تو اس وقت اس کی دیکھ بھال سب سے اہم تھی۔ اگر تم نے اس کی مدد نہ کی ہوتی تو وہ مر جاتا اور تمہارا دشمن بن کر۔ یاد رکھو، سب سے اہم وقت صرف اور صرف موجودہ لمحہ ہے۔ سب سے اہم شخص وہ ہے جو اس وقت تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے اہم کام وہ ہے جس سے تم اس شخص کی بھلائی کر سکو، کیونکہ انسان کو اسی لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔